اس وقت پاکستان ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے. ہم اس وقت تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں, ہزاروں جان سے گئے. جنہیں کل اللہ نے دوسروں کے رزق کا وسیلہ بنا رکھا تھا, آج خود 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں. اور یہ وہ موقع تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا تھا, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. ہم نے اس کو بھی اپنے لیے ہی ایک موقع جانا. خبر ہے کہ علی پور میں لوگوں اور سامان کو نکالنے کے لیے کشتیوں والے 40 سے 50 ہزار روپے طلب کر رہے ہیں. اس سے پہلے جلال پور پیر والا میں بھی جب ایسے واقعات سامنے آئے تھے تو حکومت نے کشتیوں کو سرکاری نگرانی میں چلانے کا فیصلہ کیا تھا. ناظرین, ہمارا حکومتوں سے شکوہ بجا, لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھا ہے؟ حکومتوں کا ذکر آیا تو ایک طرف جہاں وہ عوام کی ریلیف کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہیں, وہیں وہ اپنے مخالفین پر الزام لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. کسی بھی بحران کا سامنا کرنے کے لیے آپسی اتحاد ناگزیر ہوتا ہے, لیکن ہم بحران کی سنگینی کو پسے پش ڈال کر اسے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک ایسا وقت جب صرف پنجاب میں 40 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب حکومت پر اور پنجاب حکومت خیبر پختونخوا حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے کہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں, لیکن اگر ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں اور اس وقت اپنی ساری توانائیاں لوگوں کی مشکلات میں کمی لانے پر صرف کریں تو کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ وفاقی وزیر احسن اقبال کے مطابق صرف پنجاب کی معیشت کو 500 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے. قدرتی آفت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, لیکن جن نقصانات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہماری اپنی نااہلی اور کوتاہی بھی ہے. اور اب وقت ہے کہ ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے جن سے آج ہم دوچار ہیں. ناظرین, ایک دوسرا موضوع جس پر میں کوشش کروں گی کہ آج کے پروگرام میں ہم ضرور بات کریں وہ ہے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر. مارکہ حق میں بھارت کی عبرتناک شکست کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آ گئی ہے. ISPR کے مطابق انٹیلیجنس رپورٹس میں گھناؤنے عمل میں یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر افغان باشندوں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. فتنۃ الخوارج کا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین بدستور استعمال کا جو استعمال ہے وہ تشویش کا باعث ہے. پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بھی افغان حکومت کو دو ٹوک انداز میں یہ پیغام دے چکے ہیں کہ پاکستان یا دہشت گردی ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں. افغانستان کا پاکستان کے خلاف بھارت کی پراکسی وار کے لیے استعمال ہونا نہ صرف ان ممالک بلکہ خطے کے امن کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ کچھ موضوعات ہیں جن پر آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم علیمہ خان صاحبہ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس پر بہت بات ہو رہی ہے. انہوں نے ایک پریڈکشن دی ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ 2 کیس میں جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. تو اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے سید محمد علی بخاری صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا, اپنے پروگرام میں وقت دیا. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. میں علی بخاری صاحب, سر بڑی تباہی ہوئی ہے سیلاب سے. میں نے ابھی کچھ فگرز بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں جو خود گورنمنٹ کے جو سینئر فیڈرل منسٹرز ہیں وہ دے رہے ہیں. کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس کے اوپر تو میں بات کرتی ہوں, لیکن جو بات میں نے ابتدائیے میں اٹھائی کہ سر کیا یہ ابھی بھی تنقید کا وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں؟ مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, وہ صرف اعلانات کرتی ہے, ریلیف کا کوئی کام نہیں کیا. سملر سٹیٹمنٹس وہاں سے بھی آ رہی ہیں, وہ میں راجہ صاحب سے پوچھ لوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسمین آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کا. دیکھیں بالکل آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ اگر صحیح کام ہو رہا ہو تو اس کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تلقین کی بھی ضرورت ہے نا. اب دونوں چیزوں کو لے کے چلیں گے. فار ایگزامپل پنجاب از اے پارٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, میرا بھی پنجاب ہے, آپ کا بھی پنجاب. بالکل. ایشو یہ ہے کہ کے پی میں سیلاب آیا, ہمارا کے پی تھا, جی بی میں آیا, مظفر آباد جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پر آیا, اس کے بعد جو ہے آپ کا پنجاب میں آیا. دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں کیا پریکاشنری میئرز لیے گئے, کیا ہونا چاہیے تھا, کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. تو آپ کو اس کے اندر بڑی بھیانک تصویر نظر آئے گی, اور وہ بھیانک تصویر ایسے نظر آئے گی کہ ہم سب کو پتا تھا کہ اس دفعہ بارش زیادہ ہونی ہے. NDMA چیخ کے کہہ رہا تھا 2-3 مہینے ٹھیک ہے, وہ کہ NDMA کا بھی اپنا کام تھا کہ اس کے اوپر ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ میٹ آفس نہیں ہے کہ بھائی بارش بہت ہو جائے گی اس لیے احتیاط کر لینا. آپ کو ایک اسٹریٹجی دینی چاہیے تھی, نہیں آئی. آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے پلان کرنے چاہیے تھے, نہیں آئے. دنیا کے بیسٹ انسٹرومنٹس آپ کے پاس ہیں, دنیا کے بیسٹ آفیسز آپ کے پاس ہیں, دنیا کے میں بات کر رہا ہوں, جو جاپنیز یوز کر رہے ہیں وہ ہم بھی یوز کر رہے ہیں. ہمیں پتا تھا جموں میں کتنی بارش ہونی ہے, ہمیں پتا تھا انڈیا میں کتنی بارش ہونی ہے, ہمیں پتا تھا پاکستان میں کتنی بارش ہونی ہے, اور ہمیں آگے سے اس کو یوٹیلائزیشن کے لیے طریقہ کار نہیں بنایا. انڈیا بھی ڈوبا, 36 ضلع ان کے ڈوبے پنجاب کے, پانی تو انہوں نے ریلیز کرنا ہی کرنا تھا. لیکن جب میں ان کی فیچرز دیکھتا ہوں تو 100 گھر ڈیمیج ہوئے, 4 بندے ان کے فوت ہوئے. آن دا ادر سائڈ ہمارا تو ایک کارنر سے دوسرا کارنر چلا گیا, اور اس کے اندر یہ ہوا کہ ماس ہے سیالکوٹ, کیونکہ سیالکوٹ میں جب یاسمین بارش ہوتی ہے تو ودن 4 آورز جموں کا پانی آ جاتا ہے سیالکوٹ میں, تو آپ کے پاس مشکل ہوتا ہے اس کو مینیج کرنا.
سپوز اب سندھ میں تو 15 دن بعد پانی جا کے گھس رہا ہے اور ہم کو پتا تھا کہ آگے ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن پہلے کا کوئی ہوم ورک نہیں ہوا. اربن فلڈنگ پہلے اسادہ بارش سے کراچی ڈوب گیا, کوئی ہوم ورک پہلے کا نہیں ہوا. 2022 کا سیلاب آیا, اس سے کسی نے سبق نہیں سیکھا. انٹرنیشنل دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے 2022 میں آپ کے وہ سیلاب آیا, آپ نے کوئی چیز دیکھی. میں آپ کے پروگرام میں آج کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں سیلاب آیا تھا, آپ کو پتا ہو کچھ عرصہ قبل, وہاں پر خدا نخواستہ دوبارہ بارش ہو کچھ بھی نہیں ہوگا. 22-23 ڈیم سے کوئی میرے خیال 21-22 ٹوٹ گئے تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی رینی واٹر سٹوریج کا ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بڑے ڈیم تو چھوڑ دینا, ایک ہی ڈیم کنٹروورشل ہے, باقی ڈیم سے 50 سالوں میں سوائے ایک عمران خان کے جو انہوں نے بہت سارے ڈیمز تو آپ لوگوں نے بھی بنانے کا وعدہ کیا تھا نا, ڈیم کا افتتاح کر دیا. دینا بجٹ 26 میں پورا ہو جاتا ہوں, سوات کے اوپر ہے نا, ریور سوات کے اوپر تو پورا ہو جاتا. بجٹنگ ہی نہیں کر رہے آپ کے 28 میں دیا یہ بھاشا ڈیم پورا ہونا پرائورٹی یہ نہیں ہے. سندھ حکومت میں چلے جائیں, ذوالفقار علی بھٹو دور کے اندر ایک پروجیکٹ چلنا تھا 7 پہ ڈیم, وہ تو سندھ میں ہے نا, ٹاپ اینڈ ہے, اس کے بعد ٹھٹھا بدین اینڈ سمندر آ جاتا ہے, اور پہاڑ جہاں پر ہوں گے ڈیم وہیں بنتے ہیں ڈیم کے. اب میں اس کے اوپر آگے بتاؤں, آپ نے ایک بات کی کشتیوں کہ لوگ چارج کر رہے ہیں. دنیا میں کسی ملک میں چلے جائیں نا تو ایسے 10 سے 20 یا 30% لوگ ہوتے ہیں, سویلائز سوسائٹی میں بھی چلے جائیں ہوتے ہیں. ان کو مینج کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. میں بھی بتا دوں گا, ایڈمنسٹریشن میں لوگ جو ہیں وہ ٹک ٹاک بنا کے بیٹھ رہے ہیں. یار فار گاڈ سیک, آپ کا ایک چپس کا ڈبہ اور آپ کا ایک جو ہے وہ چپس کا پیکٹ اور ایک جوس کا ڈبہ جاتا ہے, جتنی قیمت اس کی ہے اس کے بڑے کے اوپر آپ نے تصویر لگا کے کر دی. یار یہ تو ایڈمنسٹریٹر سی ایم کا کام ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, دو چیزیں میں ایڈ کر دوں. غلط میں نے کہنے کا مقصد ہے گورنمنٹ مینج کرتی ہے, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے سب کنٹرول کرنے. آپ جہاں چھتر بے مہار ہوگا آپ چھوڑ دیں گے تو وہاں پر ایسی چیزیں ہوں گی. میں نے یہ کہا, یہ نہیں کہا میں نے کہ سویلائز سوسائٹی میں, لیکن دو چیزیں اس میں آپ کو میں اور بتاؤں جو اس کے آفٹر فیکٹس ہیں, اس میں کرتے ہیں بات. میرا وہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ تنقید کی جو ہم نے بات کی نا آپ کے ملک میں اس کے بعد جو ہونا ہے 3-4 مہینوں میں, وہ بڑا ڈیزاسٹر ہے. اچھا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے ایک راجہ صاحب, اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں علی بخاری صاحب بھی کہ ابھی تو جو اگلا فیز ہے وہ زیادہ خوفناک ہوگا. ابھی تو ہم پانی نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں, مزید پانی نہ آ جائے ہم اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں. یہ سارا جب فیز گزرے گا تو اگلا فیز زیادہ ٹاسک ہوگا ہمارے لیے. لیکن سر اس سارے سچویشن کے اندر بھی تنقید کرنا اور سیاست کرنا ہم نہیں بھولتے. میں تھوڑی دیر پہلے ابھی چیف منسٹر پنجاب صاحبہ کو سن رہی تھی. ایک تو یہ کہ اس ساری سچویشن کے اندر بھی سیلاب زدہ علاقے کے بالکل قریب سائٹ پر وہ ایک جلسہ کرنا جو ہے وہ نہیں بھولی. انہوں نے جلد سے جتنی بڑی تقریب جو ہے وہاں پر کی, اور بہت ریڈ کارپٹ وغیرہ بھی بچھے ہوئے تھے وہاں پر. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپٹکس کے لیے کتنا اچھا ہے سر, لیکن اس میں ایک طرف وہ یہ کہتی ہیں جی کہ مجھ پر تنقید ہوتی ہے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. تنقید کرنا بہت آسان کام ہے, اور اگلی ہی سانس میں وہ دوسرے صوبائی حکومتوں پر تنقید کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جی کوئی کام نہیں کر رہا سوائے میرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ ابھی یہ ٹائم ہے اس طرح کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا؟ بالکل. میں آج کے پروگرام کے موضوعات دیکھ کے تو یہی سوچ رہا تھا کہ آج تو اختلافی بات ہوگی نہیں, ایک دہشت گردی اور ایک سیلاب ہے جی. لیکن بہرحال تنقید اب جمہوریت کا حصہ بھی ہے, رواج بھی بن گیا جی. اور دیکھیں سائز آف دی پرابلم دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ کمپیریزن جو ہے وہ ہر جگہ پہ بنتا نہیں ہے اور کیا جانا بھی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلاب انپریڈکٹیبل ہے. 15 دن یا 10 دن یا 6 دن جو ہے یہ اس پریڈکشن میں نہیں آتے. اگر تو محض ایک زلزلے کی پریڈکشن ہو تو اس کے لیے تو شاید اتنے دن کافی ہوں, انسانی جانوں کے لیے وہ بھی. اس کے ساتھ بھی آپ جو ہیں وہ جو دوسرا پراپرٹیز کو یا دیگر نقصان ہے وہ زلزلے کی صورت میں بھی آپ کتنے بھی دن پہلے پتہ چل جائے تو اسے روک نہیں سکتے. اب آپ پنجاب کا سائز دیکھیں اور ڈسپلیسڈ پرسن اور جو متاثرین ہیں اس وقت 4700 دیہات کہ جو ابھی تک سروے ہوا ہے وہ شدید متاثرین میں سے 4700 کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 2000 بھی ایوریج کریں تو یہ کوئی 1 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. اب اس سائز کو یہ شاید دنیا میں کچھ ہو کہ لگ بھگ ملک ہوں گے جن کی آبادی کل اتنی نہیں لوگوں کو. اور سب سے بڑی بات جو ہمارے علاقے میں کوئی دفاع نہیں کر رہا اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی آئیڈیل صورتحال ہے اور ہر شخص جو ہے جو متاثرین ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن آپ سائز آف دا پرابلم کو دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنی اس مشین کو جو ہماری ایڈمنسٹریٹو مشین ہے یا ایون اس مشین کو جو ہماری ایڈمنسٹریٹو مشین ہے یا ایون سماجی مشین ہے. یہاں پہ تو رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں.